نبی نے علی کے کندھے پر ہاتھ مار کے فرمایا وہ جس علامت کا سوال کل ہونا ہے وہ یہ علی المرتضیٰ ہے۔ سلامت رہو شاہ جی۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فمن راکبها فقد نجا ومن تخلف عنها غرق ای ہلاکا۔ فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، جو اس کشتی میں چڑھ گیا کامیاب ہو گیا، جو رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا ابو ذر آپ تو خود صحابی ہیں، کہا صحابی ضرور ہوں پر میرے لیے بھی اہل بیت بڑے ضروری ہیں۔ صحابہ کا تاجدار، افضل الصحابہ، سید الصحابہ، سالار صحابہ علی کے آنے پہ جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ تمہارے دل میں ابھی تک علی کی جگہ نہیں بنی؟ میں بھی کہوں گا، میں اسی صدیق کو مانتا ہوں کہ اگر مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو علی کا امام ہو جاتا ہے، اور میں اسی صدیق کو مانتا ہوں کہ نبی ہاتھ پکڑ کے علی کا بلند کر دے تو وہ علی ابو بکر کا مولا ہو جاتا ہے۔ وہ اتنے صدیق ہیں کہ علی کے امام ہے، اور علی اتنے بڑے مولا ہے کہ ابو بکر کے مولا ہے۔ امیر المومنین، سید المتقین، مولا المسلمین، صاحب العطا، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، اخی رسول، زوج بطول، پدر حسنین، اور شہنشاہ کلیم ولایت مولا مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم وعلیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جشن مولود کے ساتھ ہے۔ یہ جشن بو تراب کا ہے، اور میں مبارک دیتا ہوں جنہوں نے جشن بو تراب کا کیا ہے اور ناصریوں کی مٹی کو خراب کیا ہے۔ اور خود کو مستحق ثواب کیا ہے، خود کو مستحق ثواب کیا ہے، اور ناصری کی مٹی کو خراب کیا ہے۔ واہ سنیو تم نے جشن بو تراب کیا ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کا ولی ایسا آیا کہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت، معیت، صحبت، برادری اور قرب کا حق یوں ادا کیا کہ پھر دنیا نے دیکھا جہاں جہاں نبی تھا وہاں وہاں علی تھا، جہاں نبی رہے وہاں علی رہے، نبی علی کے ساتھ، علی نبی کے ساتھ۔ اور کسی کو یہ بھی خیال باطل نہ گزرے کہ علی نبی کے ساتھ کوئی اعلان نبوت کے بعد سے یا اپنی ولادت کے وقت سے ہے، نہیں۔ کوئی علی سے بھی تو پوچھے یہ جب کعبے میں آئے تھے 3 دن آنکھیں نہیں کھولی، ماجرا کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ کہا یہ وہ گھر ہے جس گھر میں اگر کوئی اندر داخل ہو جائے تو اس کے لیے بڑی سعادت کا مقام ہے۔ وہ ساری عمر سینے کو ٹھوکتا پھرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے ناز سے جھومتے ہوئے کہ میں نے کعبہ اندر سے دیکھا ہے، جس کے لیے دروازہ کھل جائے۔ میں نے کہا جس نے کعبہ ایک دفعہ اندر سے دیکھ لیا ہو اس کے لیے بڑی سعادت کا مقام و مرتبہ ہے۔ کوئی اس علی سے بھی تو پوچھے جس نے آخری کعبے کے اندر کھولی ہے، پیدا ہی کعبے میں ہوا ہے۔ اے علی تو نے کعبے کو کیسا دیکھا، کیسا پایا؟ کہا لوگ تو اس کعبے کو دیکھ کر ناز کرتے ہیں، ہم نے 3 دن آنکھیں نہیں کھولی۔ حضور آئے 3 دن بعد، اور 3 دن کے بعد مولا کائنات مولا علی نے اپنی آنکھوں کے دریچے کھولے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ علی نے آنکھیں کھولی تب جب سامنے چہرہ مدحہ آ گیا، رخ مصطفیٰ آ گیا۔ کوئی نوزائیدہ بچے سے یہ پوچھے کہ آپ کو معلوم کیسے ہوا کہ مصطفیٰ آئیں گے تو ہی آنکھیں کھولی جائیں؟ کہا یہ تعارف آج کا نہیں ہے، یہ تعارف پرانا ہے۔ علی جانے کب سے جانتا ہے کہ مصطفیٰ کا علی سے رشتہ کیا ہے۔ میں بھی کہوں گا، میں اسی صدیق کو مانتا ہوں کہ اگر مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو علی کا امام ہو جاتا ہے، اور میں اسی صدیق کو مانتا ہوں کہ نبی ہاتھ پکڑ کے علی کا بلند کر دے تو
کے مولا ہے. بات چلے گی. ابھی تو یہ بھی بتائیں گے کہ علی نے صدیق کو کیسا مانا ہے اور صدیق نے علی کو کیسا مانا ہے. بے شک میں نے کہا اٹھائیے بخاری, اور راویہ اس کی حضرت عائشہ صدیقہ ہے, صدیق کی بیٹی صدیقہ, اور وہ صدیقہ بھی چھوٹی موٹی نہیں. تہمت لگی تو رب نے فرمایا عائشہ اب جواب تو نے نہیں دینا, اب تیری پاک دامنی کی گواہی وہ دے گا جو عرش والا ہے. 17 آیتیں نازل ہو گئی تو حضرت عائشہ ہوئی صدیقہ. میں نے کہا ابھی بریک نہ لگاؤ, میں بھی گل منزل تک پہنچا کے آؤں گا. یہ خود صدیقہ ہے, کوئی ان سے بھی تو پوچھے عائشہ صدیقہ آپ نے بڑی صدیقہ کسے دیکھا ہے؟ تو فرمایا ما رأیت احدا اصدق من فاطمہ غیر ابیہا. فرمایا جس عائشہ کی صداقت کی گواہی قرآن دیتا ہے اس عائشہ نے فاطمہ الزہرا سے بڑی صدیقہ دیکھا ہی کسی کو نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. وہ عائشہ صدیقہ وہ یہ فرما رہی ہے کہ الارواح جنود مجندہ, یہ روحیں اکٹھا کیا ہوا لشکر تھی عالم ارواح میں. فما تعارف منها اختلف, جن روحوں نے عالم ارواح میں ایک دوسرے کو پہچان لیا, پیار کی پیگ ڈال لی, پیار کا رشتہ ڈال لیا. اور یہ بات بڑی قطعی اور یقینی ہے کہ میرے خطاب کے بعد کچھ لوگ مجھ سے پیار کریں گے, کچھ نہیں کریں گے. یہ معمول ہے, کچھ نہیں کریں گے. کچھ کو ہم یوں ہی پسند آ گئے, ابھی تو بولے بھی نہیں تھے تو پسند آ گئے. بہت اچھے. اور کچھ ایسے ہیں کہ ہم بول بھی لیں گے تو پسند نہیں آئیں گے. اس کا جواب حضرت عائشہ نے دیا ہے. کہا یہ جو علی علی کر رہے ہیں ان سے الجھو مت, اور جو اس سے جل رہے ہیں ان سے بھی الجھو مت, کیونکہ مسئلہ جسمانی نہیں ہے, مسئلہ روحانی ہے. فرمایا عالم ارواح میں جن روحوں نے جن روحوں سے پیار ڈالا تھا وہاں پیار ہو گیا, وہ یہاں بھی پیار میں آ گئے ہیں. اور جنہیں وہاں تناقض ہوا تھا, نفرتیں ہوئی ہے, وہ یہاں مجبور ہو گئے. رشتہ پیار کا بن نہیں سکتا. میں نے کہا یزید الٹا بھی لٹک جائے, علی سے محبت ہو نہیں سکتی. اور سنی کے اوپر جس طرح کا جبر بھی آ جائے, ستم بھی آ جائے, سنی یزید اور مروان سے پیار کر نہیں سکتا. کیوں؟ ہم نے عالم ارواح میں علی کے نعرے لگا لیے تھے. یہ جو حیدر حیدر کے نعرے لگا رہے ہیں وہ آج سے نہیں لگا رہے, عالم ارواح سے لگا رہے ہیں. حدیث شریف ہے اور اسے امام احمد بن حنبل اور صاحب ریاض النظرہ اور مستدرک امام حاکم ان سب نے بیان کیا, اور اس کے راوی حضرت سلمان فارسی. اور حضور نے فرمایا ان اللہ امرنی ان احب باربع, میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 4 سے محبت کروں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 4 کون سے ہیں؟ فرمایا ابو ذر ہے, مقداد ہے, سلمان ہے, وعلی منہم علی منہم علی منہم یقول ذلک ثلاثا. ان کا نام تو ایک دفعہ لیا, علی کا 3 مرتبہ لیا. تو نبی جب کوئی اشارہ کرتا ہے منشاء ربانی کے خلاف نہیں کرتا. علی کا نام 3 دفعہ کیوں لیا؟ فرمایا جتنی ان 3 سے کرنی ہے نا اس سے تگنی علی سے کرنی ہے. سلامت رہو جی. یقول ذالک ثلاثا, 3 مرتبہ حضور نے فرمایا. جس کی محبت صحابہ پر 3 مرتبہ, اور رب نے حضور کو فرمایا جن کی محبت کا حکم اللہ حضور کو دے اور حضور صحابہ کو دے. میں نے پوچھا جن کی محبت کے صحابی اتنے پابند ہیں تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ جو قرآن کریم میں حکم ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, یہ لا اسألکم, یہ کم کے مخاطبین اول حضور کے صحابہ ہے. میں نے کہا جس اہل بیت کی مودت کے بغیر صحابہ کو چارہ نہیں ہے, تم نے
राह फरार कहां से निकाली है। बड़ी सख्त बात किया गया, लेकिन सख्त कहूंगा क्यों? पूछो हजरत अबू जर से। मैंने कहा ना, हम अबू जर के मानने वाले, किसी इब्ने जर के मानने वाले है ही नहीं। 53 या 54 हिजरी में काबे का कुंडा पकड़ लिया और कहा मन आरफनी फकद आरफनी, जो मुझे जानता है वो तो जानता है, वमन लम यारिफनी, जो मुझे नहीं जानता जरा कान खोल के सुन ले। अना अबू जर, मैं अबू जर हूँ। समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने खुद इन कानों से हुजूर को सुना है ये कहते हुए, मसलु अहली बैती कमसली सफीनतिन नूहिन फमन राकिबहा फकद नजा वमन तखल्लफा अन्हा गरका हलाका। फरमाया मैंने अपने कानों से सुना है, नबी ने फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती है, नूह की मिसाल है। जो इस कश्ती में चढ़ गया कामयाब हो गया, जो रह गया हलाक हो गया। मैंने कहा अबू जर आप तो खुद सहाबी हैं। कहा सहाबी जरूर हूं, पर मेरे लिए भी अहले बैत बड़े जरूरी है, मेरे लिए भी अहले बैत जरूरी है। तो यहां ठहरा के मैं कह रहा हूं, आपको ये बातें मिंबरों से सुनाई नहीं देंगी। क्यों? वो और है जो चंदों पे पलते हैं, हम नजफ के दस्तरखान पे पलते हैं, हम करबला के दस्तरखान पे पलते हैं। और सुनो, जिस तरह तुम्हें खाने में नमक ना हो मजा नहीं आता, हमारी महफिल में अली अली ना हो हमें मजा नहीं आता, स्वाद ही नहीं आता। उन्वान कुछ भी रख लो, जिस महफिल में अली अली ना हो, बंदे की शनाख्ती पूरी नहीं। आईडी कार्ड निकालो, तेरा आईडी कार्ड कहाँ है? अब आप कहेंगे जी पीर साहब ये किस तरह बात खेल दी तुसी? मैंने कहा हुजूर की हदीस है, उन्वानु सहीफतिल मुमिनी हुब्बु अली इब्न अबी तालिब। फरमाया कल हश्र में जब हुजूम होगा, अंजहान होगा, दुनिया ठाठे मारती हुई हश्र के मैदान में खड़ी होगी, किसी का कोई तारुफ नहीं होगा, और अहले ईमान को कहा जाएगा एक तरफ हो जाओ, आईडी कार्ड पे दिखाओ, शनाख्ती कार्ड दिखाओ, अपनी पहचान करवाओ। Where is your identification? What is your identification? Introduce yourself right now. If you are having the ID card upon which there is the stamp from Najaf Ashraf Maula Ali, then you are Ali, then you are Mu'min. If you do not possess the stamp of Ali al-Murtaza, go anywhere else, you are not Mu'min and believer. दिखा तेरा सहीफा किधर है? जिसके नाम अमल के सहीफे पर मोहर अली की होगी, कहा जाएगा मोमिन है, और मोहर अली वाली नहीं होगी, कहा जाएगा शक्ल गुम कर, तेरी ये जाई नहीं, कहीं और निकल, तेरा ठिकाना कहीं और है। मेरा एक यूट्यूब पे और फेसबुक पे क्लिप आया जिसमें मैंने ये पेश किया कि क़यामत के दिन जन्नतियों से दोस्तियों से अली मुर्तज़ा का सवाल होगा। आपके सऊदिया में एक लाल रुमाल वाला आदमी है, ये लाल रंग भी बड़ा अजीब होता है जी, खतरे की अलामत, खतरे की अलामत। अगर निस्बत गलत हो, निस्बत सही हो ना तो फिर खूने हुसैन का रंग भी लाल है। तो ये वहां लाल रुमाल वाले ने कहा जी एक पीर साहब है पाकिस्तान में, उन्होंने कोई नई बात छोड़ दी कि कल क़यामत के दिन अली का सवाल होना है। जी जी, मैंने कहा होना है, उठाओ सवाइबुल मुहरिका, इमाम इब्न हजर हैतमी मक्की इमाम हरम है, वो उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा ये जो हुजूर की हदीस है कि सवाल होना है, ये महज हदीस ही इस जानिब दाल और मुशार नहीं, बल्कि कुरान की एक आयत है जो बताती है कि है ये सवाल जो होना है। क्या? कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। नबी ने फरमाया मैं तुमसे सवाल नहीं करता मगर अपने क़राबतदारों की मोहब्बत का, मवद्दत का। नबी जिसका सवाल करे उसका जवाब नहीं देना। बहुत अच्छे, ये क्या बात होगी? आप सवाल करें, आपके सामने पर्चा आ जाए, सवाल लिखा हो तो जवाब आप ना लिखे तो फेल मुतसबर होते हैं। नबी ने कुरान में अस्अलुकुम फरमाया कि मैं सवाल कर रहा हूं, तो क़यामत को पूछा ना जाएगा
आशिक रसूल बनता था, नबी ने जिंदगी में तुझसे कोई सवाल नहीं किया, एक ही किया था, जवाब क्या दिया? क्या जवाब दिया? मवद्दत का। कहते जी गल पूरी नहीं हुई। मैंने कहा आगे बात बताते हैं आपको। उठाएं तबरानी शरीफ, उठाएं मौजमुल औसत, हजरत जाबिर रावी है, वो ये कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया ला यज़ालु ला यदाकिनु कलमा अब्दिन हत्ता युसल अन अर्बातिन, किसी आदमी के कदम आखिरत में पढ़ ही नहीं सकते जब तक उससे 4 सवाल न हो जाए। कौन सा? कहा अन जसदिही फीमा अबलाहु, उससे उसके जिस्म का सवाल होगा, कहां खर्च किया, कहां खपत किया। अन मालिही मिन अय्न इक्तसबहु फीमा अनफक़हु, माल का पूछा जाएगा कहां से कमाया, कहां लगाया। अन उम्रिही फीमा अफनाहु, उम्र का पूछा जाएगा कहां खर्च की है। और चौथा सवाल फरमाया अन हुब्बी अहलिल बैत, बंदे से अहले बैत की मोहब्बत का सवाल होगा। सहाबा बैठे हुए थे, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वमा अलामत हुब्बिकुम, आका आप अहले बैत की मोहब्बत की अलामत क्या है? अब पहले तो बात जुमलों में चल रही थी, फ्रेजेस में चल रही थी, सेंटेंसेस में चल रही थी। अब नबी ने जुमला नहीं बोला, अब नबी ने इधर उधर देखा, देखा मौला अली इधर बैठे, तो ऐसे फदरबा बियदिही अला मन कभी अली, नबी ने अली के कंधे पर हाथ मार के फरमाया वो जिस अलामत का सवाल कल होना है वो ये अली मुर्तज़ा है। सलामत रहो शाही। मैंने कहा ना लंगर चबा के दो तो समझ आता है। यूं ही फरमा देते अली अलामत हुब्बिना, हमारी मोहब्बत की अलामत अली है। लेकिन हुजूर जानते थे 14वीं सदी के मुल्ला ऐसे हैं, काबे में अली बुत गिराने पे आ जाए तो अली बिन अल-आस को अली बना के वो बुत पाश बना देते हैं, बुत गिराने वाला। तो नबी ने फरमाया मैं इशारा करके ना बता दूं ताकि गल मुल्ला में न रह जाए, गल इशारे अलैहिस्सलाम खत्म फरमा दे। इशारा करके कह दिया ये है वो जिसका सवाल कल क़यामत के दिन होना है, होना है। तुम्हारे जिस्म का सवाल होना है, मान जाते हो। माल का होना है, मान जाते हो। उम्र का होना है, मान जाते हो। मैंने कहा बदबख्ती की इंतहा नहीं कि अली को जिस्म से भी ऊपर नहीं समझते, अली को माल से भी ऊपर नहीं समझते, अली को अपनी उम्र से भी ऊपर नहीं समझते। अगर तुम्हारी इन चीजों का सवाल होना है तो फिर अली तो अली है। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। अब उनको भी खफा नहीं करते जिन्होंने कुछ मुतालबे भी किए। सुन ले, हमने अली को माना है, घरेलू साख्ता अकीदों से नहीं माना। जैसा खुदा ने मनवाया, जैसा मुस्तफा ने मनवाया और जैसा सहाबा ने माना, हमने वैसा माना। दलाइल सारे जमा करके मैं खिताब के साथ लाता हूँ ताकि किसी को कल कला एतराज भी हो तो इसकी कॉपी ले लीजिएगा, आपको कॉपी दे देंगे, हवाले लिखे हुए और इसनाद भी लिखी हुई, रिवायत दिरायत सब चीज मौजूद है। क्योंकि आजकल लोग हमें कहते हैं जी अली की शान बयान कर रहे हैं, कितने लिखे है। मैंने कहा मसला अली का हो तो फिर कितने लिखे है, इतने लिखे है। जितना अली उतनी समझ आया। वाह मुर्शिद वाह। उन्वानु सहीफतिल मोमिन, इधर लिखा है, माथा बता देता है कि बंदा नजफ वाला है कि यजीद के शाम वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो है कि हमारे हाथ दस्तरखान जो भी लगता है वो अली वाला लगता है। अच्छा, अली को मानना है, आओ अबू बकर सिद्दीक के पास चलते हैं। अभी तक जिसने सुभान अल्लाह नहीं कहा, अब तो कह देना सुभान अल्लाह। आओ सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक के पास, वो सिद्दीक कि जिसकी हुजूर फरमाते हैं मन सर्रहु अन यंजुरा इला अतीक़िन मिनन नार फलयंजुर इला हादा। फरमाया जो ये चाहता हो कि वो ऐसे शख्स को देखे जिसे अल्लाह ने जहन्नम से रिहा करके यकीनी जन्नती बना दिया है, अबू बकर को देखे। क्या बात। और वो अबू बकर जिनके हुजूर ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह एक अमूमी तजल्ली फरमाएगा, और अबू बकर तेरा ये मकाम है कि अल्लाह क़यामत के दिन एक खुसूसी तजल्ली फरमाएगा और वो अबू बकर पर फरमाएगा। वो अबू बकर सिद्दीक हुजूर की मजलिस सजी। और जो रिवायत पेश कर रहा हूँ इब्ने असाकिर की और तारीख बगदाद खतीब बगदादी की बुलंद पाया मुहद्दिसीन है। वो ये कहते हैं, रावी हज़रत अनस इब्न मालिक है, वो ये फरमाते हैं बैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मस्जिद। हर महफिल में लंगर दो तरह के पकते हैं, एक देगों वाला,
ایک آیتوں اور حدیثوں والا. کیا بات ہے، اپنا اپنا نصیب ہے، جسے وہ پچ جائے جسے یہ پچ جائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہم سید ہیں، ہم روٹی بھی چھوٹی موٹی نہیں دیتے، لنگر بھی اعلیٰ لے کے آتے ہیں، کیونکہ علی کا دسترخوان ہے نا. یہاں علی زبانہ کہہ رہا ہوں میں، علی کا دسترخوان ہے، دسترخوان کو بھی علی ہونا چاہیے. تو 70 دے دے جی. کیا بات ہے، سنیں، انس بن مالک فرما رہے ہیں کہ ہم مسجد میں تھے، حضور بیٹھے، وقد اطاف به اصحابه، اور فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ نے چاروں طرف سے حضور کو گھیرا ہوا. مسجد بھری ہوئی، مسجد ڈھیلا نہیں بولنا، مسجد بھری ہوئی. اذ اقبل علی بن ابی طالب، بھری مسجد میں مولا علی آ گئے. تل دھرنے کی جگہ نہیں، مسجد کھچا کھچ بھری ہے. واہ بھائی واہ. فوقف وسلم، دروازے پہ کھڑے کھڑے مولا علی نے دیکھا. ثم نظر مجلسا، انس بن مالک فرماتے پوری مجلس کو دیکھا. وقف وسلم، کھڑے کھڑے ساروں کو سلام کر دیا، تم پر سلام ہو. پھر مجلس کو دیکھا، بیٹھوں کہاں؟ دیکھا جگہ کوئی نہیں. پہلے علی نے مجلس کو دیکھا، اب حضور چونکہ اس طرف بیٹھے، چونکہ حضور کی سنت میں میں بھی آپ کے سامنے جیسے بیٹھا ہوں، سامنے مولا علی تھے. حضور نے دیکھا نا میرا بھائی آیا ہے، سبحان اللہ. ابن ام رسول آیا ہے، اخی رسول آیا ہے، زوج بطول آیا ہے، اور وہ خیبر کے جھنڈے والا آیا. من کنت مولاہ فہذا علی مولا والا آیا ہے. نبی نے دیکھا کہ علی کھڑے ہیں، مسجد میں جگہ نہیں. اب دیکھیں حضور نے کیا کیا. فَنَظَرَ رسول اللہ فی وجوہ اصحابہ، آقا نے دائیں سے لے کے بائیں تک ایک ایک صحابی کا چہرہ کھنگالا، بغور دیکھا. ایہم یوسع لہ، دیکھوں تو صحیح میرے بھائی کے لیے جگہ چھوڑتا کون ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کون علی کے لیے جگہ چھوڑتا ہے، گنجائش بناتا ہے. تو صحابہ کا چہرہ ادھر تھا. تو کان ابو بکر جالسا علی یمین النبی، ابو بکر صدیق کا مقام یہ ہے کہ وہ حضور کی دائیں جانب بیٹھا کرتے تھے. سبحان اللہ. کہاں بیٹھتے تھے؟ دائیں جانب. اب ذکر ابو بکر صدیق کا آ گیا ہے، ایک دفعہ مجھے بھی تسلی دلانے کے لیے سبحان اللہ کہہ دیں. اس چیز کو نبی نے بنوایا ہے، ہم نے مانا ہے. ہم کون ہوتے ہیں تقصیر کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں استغفار کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں توہین کرنے والے؟ ابو بکر کو ناراض کر کے نبی کو ناراض کرنا. ذرا ذوق سے کہہ دو سبحان اللہ. نہیں جو ڈھیلا سبحان اللہ کہے پھر فتویٰ سید دے گا علی کا بیٹا کسی ابو بکر سے بیر ہے. ذوق سے بولو گا سبحان اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سارے یا رسول اللہ. حق چاہیے. اچھا یہ نعرہ تحقیق میں لگا دوں تاکہ ادھر سے آواز بلند آواز جائے اور آپ بھی جواب اسی انداز سے لیں. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. میری آواز سے زیادہ، چونکہ میں تو اکیلا ہوں اور میرے ساتھ ایک ساؤنڈ سسٹم ہے، ہم دو ہی ہیں، آپ تو بہت ہیں، لہذا میں نعرہ میں اور یہ مل کے لگاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہم حاوی کہ تم حاوی. نعرہ تحقیق. ہاتھ نیچے کوئی رکھے، ہاتھ بلند کر کے بولو نعرہ تحقیق. اور جو اس کو نہ مانے وہ اپنی تحقیق کروا لے. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. لگ گیا. سنیوں نے 4 یار کا نعرہ لگا دیا. انگلیاں بھی سلامت ہیں، یہ بھی سلامت ہے. ہم 4 والے، ہم 5 والے. ابھی نعرہ تحقیق تو لگ گیا، اب میں لاؤں گا 5 تن والا نعرہ. اب بھی میں دیکھوں گا شجرہ کدھر کدھر سلامت ہے، اور وزن بھی یہی ہوگا. نعرہ لگاؤں گا نعرہ تطہیر، اور جواب دینا ہے حق 5 تن کا. نعرہ تطہیر، نعرہ تطہیر. اچھا پہلے بھی ہم نے چہرے دیکھے تھے، ہم اب بھی بشرے دیکھیں گے. ہم نے پہلے بھی بشرے دیکھے، اب بھی بشرے دیکھیں گے. نعرہ تحقیق. آپ اٹھا کے آپ کو مجھے خود مزہ آ رہا ہے. گاڑی تو ہم چڑھائی ہے میں نے 100 کی سپیڈ سے. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. اب 5 تن والے آ جائے. نعرہ تطہیر، نعرہ تطہیر، نعرہ تطہیر. یہ ایک ہی وزن ہے.
کسی شاعر سے اس کا وزن کروا لیں, بالکل ایک وزن ہے. لیکن ایک بات ضرور کہہ دوں, یہ جو نعرہ تطہیر میں نے لگایا ہے نا, یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے, قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. لہذا اس میں ذرا زور ہمیشہ پیدا رکھا کریں. سن لیں سیدنا ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے. کان ابو بکر جالسا علی یمین النبی, ابو بکر حضور کی دائیں جانب بیٹھا کرتے تھے. اب کبھی نماز جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امام کے پیچھے جو کھڑا ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہے, دوسری صف والے کا مقام کیا ہے, امام کی دائیں طرف جو کھڑا ہو پچھلی صف میں اس کا مقام کیا ہے, بائیں کیا ہے. کوئی ادھر مجلس نبی میں بھی تو دیکھے اس کا مقام کیا ہے جو نبی کے دائیں جانب بیٹھا ہوا. کانا ابو بکر جالسا علی یمین النبی, ابو بکر حضور کی دائیں جانب بیٹھا کرتے تھے. دیکھا کہ دروازے پہ علی آئے, جگہ نہیں بن رہی, ابو بکر کی نظر پڑی, فتزحزح له عن مجلسه, ابو بکر نے فوراً اپنی نشست کو چھوڑا اور چھوڑ کر کہا ہا ہنا یا ابا الحسن, اے نبی کے بھائی آپ کہاں بیٹھنا چاہتے ہیں, آؤ نبی کے بھائی ابو بکر کی نشست میں آ کے بیٹھ جاؤ, وہاں بیٹھیے جہاں ابو بکر بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ, واہ 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 واہ. اگر کوئی بھری مجلس میں پنڈال میں عالم آ جائے, آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, اس علی کا کیا مقام ہوگا کہ علی آئے تو ابو بکر کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا بات, کیا بات. ابھی میں ان لوگوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں جو خود کو نرا صحابہ کا نوکر کہتے ہیں, اور صحابہ کے نوکروں اس جیسا کوئی صحابی ہے؟ تو صحابہ کا تاجدار, افضل الصحابہ, سید الصحابہ, سالار صحابہ, علی کے آنے پہ جگہ چھوڑ دیتا ہے. تمہارے دل میں ابھی تک علی کی جگہ نہیں بنی, ابھی تک تمہارے دل میں علی کی جگہ نہیں بنی. معلوم یہ ہوا نہ تیرا علی سے رشتہ ہے نہ تیرا ابو بکر صدیق سے رشتہ ہے, تیرا پیشہ کچھ اور ہے, تو اس کا مرید ہے. یہ بات ہے, اس کا مرید ہے. یہ جتنے ممبر سے تمہیں باتیں چھپاتے ہیں نا, علی کی شان اہل بیت کی شانیں نہیں بتاتے, ان کی یہ بیماری ہے, انتظامیہ نکال دے گی, انتظام خراب ہو جائے گا. میں نے کہا ذکر علی پہ ہی انتظام خراب ہوتا ہے, سارے انتظام علی پہ آ کے خراب ہو جاتے ہیں. تو پھر ادھر علاج کرواؤ. مسئلہ بطن کا ہے, اور شکم کے بندے نہ بنو, قلبی بندے بنو, روحانی بندے بنو, ایمانی بندے بنو, اعتقادی بندے بنو. حیا کرو, جس علی کا حیا ابو بکر کرتے ہیں تمہارے اندر اس کا حیا کیوں نہیں؟ اور انس بن مالک فرماتے ہیں فجلس علی بین یدی النبی و بین ابی بکر, ابو بکر اور نبی کے درمیان مولا علی بیٹھ گئے. جب مولا علی درمیان میں بیٹھے نا تو انس بن مالک کہتے ہیں فرأینا السرور علی وجہ النبی, کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نبی کے چہرے پر کھلکھلاہٹ آ گئی, مسکراہٹ آ گئی, تبسم آ گیا, سرور آ گیا. کیوں آپ نے یہ جو جشن منایا ہے نا اس لیے منایا کہ علی آ گئے. کیوں منایا؟ ذرا آنکھوں نا ایک دفعہ, علی آ گئے. کون آ گیا؟ علی آ گئے. بات ختم ہو گئی. کون آیا؟ علی آئے. نہیں, آپ پنڈال میں آئے ہیں, کیوں آئے؟ علی آ گئے. میں نے کہا یہ علی جب مسجد نبوی میں آئے تو عالم کیا ہو, ذکر علی کا ہو, ذکر حسین کا ہو, گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کیا ہے, فجر تک بلوا لو, حاضر ہے. پر کوئی سننے والا بھی تو ہو نا, کوئی سننے والا بھی تو ہو نا, کوئی عمار بن یاسر بھی تو ہو نا جو کہے ٹکڑے ٹکڑے کر دو میرے ہار کو, سے صدا آئے گی علی حق 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 علی حق. مولا علی ابو بکر صدیق اور حضور کے درمیان میں بیٹھے, فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی بکر, حضور نے ابو بکر کی طرف دیکھا مسکراتے چہرے کے ساتھ, اور ابن عساکر کی روایت میں فرمایا لما فعلت ھذا یا ابا بکر, اے ابو بکر تو نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا اکراما لہ و اعظاما لہ, آقا بھائی تواڈا ہوئے تے ابو بکر بیٹھا رہ جائے, بھائی آپ کا ہو اور ابو بکر بیٹھا رہ جائے. میں نے علی کی تعظیم کی ہے اور تعظیم میں کھڑا ہو گیا. اب حضور کا جملہ سننا ذرا غور, اسی کے ساتھ کتاب ختم ہو گیا. فرمایا ابو بکر تو نے میرے علی کے لیے جگہ کو چھوڑا ہے, انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل. فرمایا فضیلت والے کی فضیلت کو بھی وہی جانتا ہے جو خود فضیلت والا ہوتا ہے.